کل مارکیٹ میں ہر شخص یہ طے کر کے بیٹھ جائے، دکاندار بھی ہیں یہاں، کارخانہ دار بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، صبح ہی آپ کا شہر بدل جائے گا۔ انقلاب لانے کے لیے کوئی کہیں سے کوئی فلسفہ لانا پڑے گا جس کو پھر عملی طور پہ تنفیذ کے لیے اس کے لیے کوئی سیمینار کرنے پڑیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ طے کر لیں تمہارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ تم طے کر لو ہم اوروں کے لیے جئیں گے، صرف اپنے لیے نہیں۔ تو پھر کوئی کسی سے دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کسی سے فراڈ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کو کیسے کر سکتا ہے؟ صلہ رحمی، رویوں کی خوبصورتی، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کمانے والے ہم بن جائیں۔ تو صرف ہم یہ طے کر لیں تو ہمارا پورا شہر بدل جائے، ملک بدل جائے، پوری کائنات بدل جائے، لیکن آنا ہوگا محمد عربی کے قدموں تلے، حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، سچائی کو شعار بنائیں، کسی سے دھوکہ نہیں کریں، اپنے اندر اتر کر کے اللہ کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے، لوگوں کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں، ایک اچھی برادری تشکیل پاتی جائے گی۔ ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا مزاج بنائیں۔ یہ حضور کی سیرت کا رنگ ہے، یہ حضور کی سیرت کا جمال ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرنا تو جلسے کیے جائیں، جتنے مرضی کر لیں، محفلیں بھی کروائی جائیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تلذذ ہے کانوں کا، سنا، لذت لی، چلے گئے، اگلے ماہ پھر دوبارہ ایک محفل بپا کر لی، لذت لی، چلے گئے، سال بعد پھر جشن بپا ہوا، لذت لی، چلے گئے، ساری زندگی بھی گزار دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ سچ بولنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی بھی تعلیم ہے، انسان اپنے ضمیر سے پوچھے، اندر سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، اپنے دائیں بیٹھے شخص سے پوچھے، بائیں بیٹھے شخص سے پوچھے، اپنے استاد سے پوچھے، باپ سے پوچھے، ماں سے پوچھے، کسی شخص کو گلی میں کھڑا کر کے پوچھ لے سچ بولنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا چاہیے، وہ کہے گا سچ بولنا چاہیے۔ تو پھر ہم آج کے بعد کیوں طے نہیں کر لیتے کہ کچھ بھی ہو جائے سچ ہی بولیں گے، ہماری زندگی سچ کے ساتھ جڑی رہے گی، تمہارا رب آسمان سے بھی رحمتیں نازل کرے گا، زمین سے بھی رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا، ہم نے بس یہی طے کیا ہے کہ ہم کانوں کی لذت لیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک حظ لیں گے وقتی طور پہ، لیکن ہم نے زندگی اپنی خواہش کے مطابق ہی گزارنی، جو ہم طے کر چکے ہیں اس کو بدلنا نہیں ہے، تو پھر کائنات کی کوئی چیز آپ کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ اس کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کو ہی بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میری طرف اگر کوئی ایک قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں، اور میری طرف اگر کوئی چل کے آ جائے اتیت ہو ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کریں۔ ہم گفتگو، تقریریں، وعظ یہ بہت سننے کے عادی ہو گئے ہیں، اپنی سمیت میں سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن عمل کے ہم خوگر نہیں ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل ہی نہیں کریں گے تو جتنا مرضی سیکھ لیں۔ ایک بندہ روزانہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا روزانہ انتخاب کرتا ہے، پورا وقت دیتا ہے، فیس بھی ادا کرتا ہے، اور اس سے نسخہ بھی لکھواتا ہے، اور لا کے گھر میں داراز میں رکھ دیتا ہے۔ اگلے دن دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو ساری تفصیل بتاتا ہے، وہ اس کی تشخیص کرتا ہے، پھر تدبیر کرتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، پھر وہ نسخہ لے کے آ کے گھر رکھ دیتا ہے، اور تیسرے دن تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو وہ 20 سال بھی لگا رہے تو بتاؤ اسے کوئی فرق پڑے گا؟ یار میں اچھے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، ان کے قیمتی ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں، میاں دوائی کھائی ہے؟ کہا نہیں وہ میں نے کبھی نہیں کھائی۔ جاتا ہوں ڈاکٹر جو کہتا ہے یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، وہ ٹیسٹ بھی کروا کے لاتا ہوں، تشخیص مکمل ہو جاتی ہے، پھر وہ نسخہ لکھتا ہے، لا کے داراز میں ڈال دیتا ہوں۔ میڈیکل سٹور پہ کبھی نہیں گیا، دوائی خریدی نہیں، کبھی استعمال نہیں کی۔ روزانہ ڈاکٹر بدل لیں، لیکن اگر دوائی استعمال نہیں کریں گے تو کس طرح صحت پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ یہی تو ہم سب کر رہے ہیں، تقریریں روز سن رہے ہیں، وعظ سن رہے ہیں، تلقین سن رہے ہیں، لائیو بھی سن رہے ہیں، میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی۔ اتنی ماضی کے اندر تو لوگ تقریریں نہیں سنتے جتنی آج سن رہے ہیں، لیکن سن رہے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر سے دوا لکھوا لی اور لا کے دراز میں ڈال دی، یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں لیکن کبھی عمل کی طرف نہیں گئے، تو زندگی 20 سال جس طرح پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہے،
اور پوری امت کا یہ مزاج بن گیا ہے. لہٰذا امت جہاں 70 سال پہلے کھڑی تھی آج بھی وہاں کھڑی ہے. اس لیے کہ ہم نسخے اچھے اچھے لکھواتے ہیں لیکن کبھی عمل نہیں کیا. اگر عمل کے خوگر بن جائیں تو ہماری زندگی بدل جائے اور یہ امت مسلمہ جو پستیوں کا شکار ہے یہ عروج اور بانکپن کا نور پا جائے. تو عمل کے خوگر ہم اپنے آپ کو بنائیں. ہمارا صرف سماعت کی حد تک دین ہے. وہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا، نوجوان تھا. تو ایک دن دوستوں کے ساتھ، جو اس کے مسلمان دوست تھے، کہیں کسی جگہ پہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا. تو لوگ گئے، جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے آ کے وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور اس دوست کا انتظار کر رہے ہیں جو نو مسلم تھا. وہ آ نہیں رہا. آدھا گھنٹہ لگ گیا. آدھے گھنٹے کے بعد آیا تو سارے کوسنے لگے تو نے اتنا وقت لگا دیا. تو وہ رو پڑا. اس نے کہا کہ اصل تم مسلمان ہو، تمہیں پرابلم نہیں ہے، تمہیں مسئلہ نہیں ہے. میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، تم تو پیدائشی ہو. وہ جو میں نے نماز کا سنا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے اور اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر کعبۃ اللہ کا تصور کرنا ہے، اور پھر پوری طرح سے جو خیال وسوسے آئے ہیں ان کو جھٹکنا ہے، یکسو ہونا ہے، پھر تصور کر کے ہاتھ باندھنے. تو مجھے اس پر کچھ وقت لگ جاتا ہے اور اس لیے لیٹ ہو گئی. اور تم تو ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان ہو، تمہارے لیے تو یہ مسئلہ کوئی نہیں، تم تو ایسے جاتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو. تو میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں تو میرے لیے 15-20 منٹ تو اس کام پہ لگتے ہیں. تو وہ بیچارے بڑے شرمندے ہوئے کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دکان کا سودا بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم اس تصور کو پختہ کر لیں. اس نے بھولے انداز سے کہا اور وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا، تم پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جاتے ہو یوں کھڑے ہو جاتے ہو. لیکن مجھے 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں کعبۃ اللہ کا تصور سامنے لاتے ہوئے، خیالات کو جھٹکتے ہوئے. یہ پریکٹس ہے اسلام کی. ہم صرف رسمی مسلمان ہیں. اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوہ کیا نا تو شکوے میں ایک بات یہ بھی کہی کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہمارے عمل بس زبان سے ہی ہیں، روح تک اترے نہیں. دل مومن ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. جب تک اس کو نہیں بدلیں گے، کہتے ہیں کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے دلو نہ مکائیے. اس کو مسلمان کریں، اس کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں.